الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے آخری عشرہ، لیلۃ القدر اور اعتکاف کی فضیلت۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بہت قریب ہیں، جس میں لیلۃ القدر کی امید کی جاتی ہے۔ وہ ایسی رات ہے جس کی قدر بہت بڑی ہے، جس کا مرتبہ بہت اونچا اور جس کی بھلائیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ راتوں میں سب سے عظیم اور پاکیزہ رات ہے۔ اس میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں، جس میں فرق واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اس رات کی بزرگی بیان فرمائی تو اسے بہترین اور قابل قدر تعریف کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ ایسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جن میں یہ رات نہ ہو۔ اس کی ایک برکت اس میں کثرت سے فرشتوں کا اترنا بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے سر انجام دینے کو۔ یقیناً ہر ناپسندیدہ بات سے سلامتی کی رات ہے، اور اس میں ہر تکلیف اور خطرے سے حفاظت اور بچاؤ ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کو پورے عشرے کی تمام راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، لیکن پاک رات میں اس کے ہونے کی زیادہ امید ہے، اس کے ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فابتغوها فی العشر الاواخر وابتغوها فی کل وتر، یعنی اسے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو اور ہر طاق رات میں اسے تلاش کرو۔ اس رات کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا سنت ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس یعنی لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو، تو اگر کوئی کمزور پڑ جائے یا اس کی طاقت نہ رکھے تو آخری 7 راتوں میں تلاش کرنے پر کوئی چیز ہرگز اس پر غالب نہ آئے۔ اس میں سب سے زیادہ مستحب چیز دعا کرنا ہے، خاص طور سے معافی اور عافیت مانگنے کی دعا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی تم کہو، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ آمین۔ روزے دار بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو اعتکاف کی عبادت کے لیے غنیمت سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ اپنے اعتکاف کے دوران آپ لوگوں سے الگ رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ رہتے تھے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ اور یکسو ہو جاتے تھے۔ اعتکاف کی یہی حقیقت اور اس کے یہی معنی ہیں۔ اعتکاف کی سب سے کم مدت 1 دن یا 1 رات ہے۔ جو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہے اس کو 21ویں رات کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے معتکف یعنی اعتکاف کی جگہ میں چلا جانا چاہیے، اور رمضان ہو جائے یعنی رمضان ختم ہو جائے تو نکلنا چاہیے۔ یہ رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہونے پر ہوتا ہے، اور یہی عید کی رات ہوتی ہے، یعنی شب عید ہوتی ہے۔ اعتکاف کے آداب یہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اعتکاف کے حوالے سے میں حدیث پاک کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی تیمارداری نہ کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ بیوی کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور ضروری حاجت کے بغیر نہ نکلے۔ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا، اور جمعہ قائم کی جانے والی مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان برکت والے دنوں اور راتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ نہ بھولیں کہ وہ تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور آنکھ جھپکنے کی طرح ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو ان کی تعداد کا کم ہونا انہیں غنیمت جان لینے کے لیے ہمارا معاون ہونا چاہیے، کیونکہ سعید یعنی نیک بخت وہی ہے جو فانی کو باقی کے لیے غنیمت سمجھے اور نیکی اور تقوی کے لیے کوشش اور محنت کرتا رہے۔ اللہ رب العزت سے التجا رب العالمین ہمیں ماہ رمضان المبارک کے جو باقی ایام رہ گئے ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو آخری عشرے کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں مستعد اور چاق و چوبند فرما دے۔ رب العالمین سے یہ بھی التجا کہ رب العالمین ہمیں شب قدر عطا فرما دے اور شب قدر کی قدر بھی عطا فرما دے۔ رب العالمین ہماری رمضان المبارک میں تمام عبادات کو، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور معتکفین کے جتنے بھی وہ لوگ دعا کریں ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔